صفا پر جاتی، پانی نظر نہیں آتا تو اب لگتا ہے شاید میرا بچہ ختم ہو چکا ہے، آ کے دیکھتی تو بچہ زندہ ہے، مروہ پہ جاتی، مروہ پہ جاتی، پانی تلاش کرتی، پانی نہیں ملتا، دل پر یہ بات ہوتی کہ شاید اسماعیل نے جو ہے دم توڑ دیا ہوگا، آ کے دیکھتی تو بچہ زندہ ہے، پھر صفا پہ چڑھتی، ایسا کر رہی ہے. تو یہ جو صفا مروہ جو ہو رہا ہے، اتنے وقت کی آزمائش تھی. حالانکہ آزمائش جو ہم پر آ رہی ہے وہ دنیا کی نسبت سے آ رہی ہے. ایمان والوں کی شان ہے کہ ان پر آزمائش آئے گی دین کی نسبت سے، اور وہ جو آزمائش آئے گی وہ تھوڑے وقفے کی رہے گی، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا دنیا میں اور آخرت میں، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مثال لے لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ کی طرف جو ہے ہجرت کریں، اور جدھر بیت اللہ ہے وہ ایک مقدس زمین تھی، وہاں بیت اللہ نہیں تھا، مگر اللہ کے یہاں وہ ایک مقدس زمین پہلے سے تھی جب سے دنیا بنائی گئی ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے، حالانکہ تھوڑی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، مگر فضائل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ ہر وقت کے نبی نے جو ہے وہاں پر آ کے اس زمین کی زیارت کی ہے، حج کی ہے. حالانکہ بیت اللہ وہاں پر تعمیر نہیں تھا، مگر اس زمین کی اتنی عظمت تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر بعینی ہی ویسا کر دیتے اور انہیں وہاں لے کر جاتے. ریگستان ہے، آزو بازو پہاڑ ہے، کوئی قبیلہ بسنے والا نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا. وہ یہ تمنا ہے اور آرزو ہے کہ یہاں سے کوئی گزرتا ہوگا یا کوئی گزرے ہمارے سامنے سے، تو انسان کو ہوتا ہے نا اعتماد، کیونکہ انسان کی نظریں یہ اسباب ڈھونڈتے رہتی ہے، اور اسباب دکھ جائے تو اطمینان ہو جاتی ہے کہ کوئی تو دکھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وقت کے کھجوریں انہیں دی اور کچھ وقت کا پانی انہیں دے دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑا ہے اور اپنا دوسرا جو اللہ کا کام تھا اسے کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. اب ماں ہاجرہ پیچھے سے آواز دے رہی ہے، ابراہیم اس ویرانی میں ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ مسلسل یہی بات کری کہ ابراہیم ہمیں یہاں تنہا کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام رک کے ان کا جواب دینا تو بہت دور، ابراہیم علیہ السلام رک کے پیچھے بھی نہیں مڑے، چلتے جا رہے، رکنا بھی گوارا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے گئے تھے. اب ماں ہاجرہ کے دل پر بھی یہ بات کھل جاتی ہے کہ کیا ابراہیم ہمیں یہاں جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اب خود کہتی ہے، ابراہیم کیا تم ہمیں اللہ کے بھروسے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں تمہیں اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر چل پڑتے ہیں. تو ماں ہاجرہ یہاں سے کہتی کہ پھر چلے جاؤ، اللہ ہمیں رائے گا نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب تک کہ کیا کہہ رہی تھی کہ کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جانتی کہ کچھ وقت کا کھجور ہے، وہ ختم ہو گیا، کھانے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اسباب کی دنیا میں کہ یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا. جو تھوڑا پانی ہے وہ بچے کو پلائے گی، خود پیے گی، اور اس کے بعد کیا ہے کوئی اندیشہ نہیں ہے. مگر جب یہ بات دل پر کھل گئی کہ اللہ کی طرف سے ہے تو حضرت ابراہیم کو کہہ رہی کہ تم چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج بیت اللہ دیکھو کتنا آباد ہے، خانہ کعبہ دیکھو کتنا آباد ہے. میں وہاں کی جو ہے لگژریس ہوٹلز کی اور وہ جو وہاں پر سپر مارکیٹس ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آ کے حج کر رہے ہیں اس مقدس زمین کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے اس کو آباد کر دیا. حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہ وہ واقعہ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ آزمائش کتنے وقت کی تھی. جب پانی ختم ہو گیا، بچہ رونے لگ گیا، نڈال ہوا رو رو کے، تو اب صفا پر چڑھتی، مروہ پر چڑھتی، صفا پر چڑھتی، مروہ پر چڑھتی. کوئی قبیلہ نہیں، کوئی اسبابی لائن سے کوئی دنیا کی چیز یہاں پر جو موجود ہوتی ہے نا، کہ ایک انسان گزرے یا کوئی قافلہ گزرے، کس نے کچھ کھجوریں دے دی، کس نے کچھ پانی، کچھ بھی نہیں. مگر اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور پھر وہ جو ہے زمزم کا جو آپ سنتے ہو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ کہ ماں ہاجرہ اگر حوض نہیں بناتی نا زمزم کو قید کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بہہ رہا تھا، ماں ہاجرہ کو اندیشہ ہو گیا ختم ہو جائے گا، تو حوض بنا کے اسے پروٹیکٹ کر لیا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آج زمزم جو ہے جھرنوں کی طرح، جس طرح جھرنے بہتے نا اس طرح زمزم بہ رہا ہوتا. آج اتنا لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ حاجی وہاں پر آ رہا ہے، زمزم کئی لیٹروں سے لے کے جا رہے. کیا وہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. مگر ایک وقت تھا کہ وہاں پانی کا ایک بوند بھی نہیں تھا اور کس سے توقع بھی نہیں کی جاتی تھی کہ کوئی پانی دے سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیج کر اپنی حکمتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کو جاری کر دیا. وہاں قبیلے آباد ہو گئے، وہاں بستیاں آباد ہو گئی، لوگ رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پر شادی ہو گئی. تو وہ کس کے توقع پر تھے؟ اللہ کے بھروسے پہ تھے کہ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جانا تو چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. کیا اللہ نے ضائع کیا؟ نہیں. تو اگر دین کے نسبت سے ہم پر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی ہمیں تانا دے رہا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، تو کیا ہماری یہ محنتیں یہ سب ضائع جائے گی؟ نہیں جائے گی. الا یہ کہ ہم ناشکری نہ کریں اور ہم جو ہے مایوس نہ ہو جائے، اللہ کا دین کا کام کرتے رہے. اور دنیا میں جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں نا، تھوڑے وقفے کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے. کیونکہ اللہ کی آزمائش بہت تھوڑے دن کی تھی. حضرت حاجرہ کی آزمائش کتنی تھی؟ اتنے ہی وقفے کی تھی کہ جتنا وہ بچہ رو رہا ہے پانی کے لیے. جب زمزم جاری ہو گیا کہ حضرت حاجرہ نے جو ہے شکوے اور گلے کر دیے اللہ سے؟ نہیں. بچہ رویا، اس قدر کیفیت ہوئی کہ بچہ مرے گا. صفا پر جاتی، پانی نظر نہیں آتا تو اب لگتا ہے شاید میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. آ کے دیکھتی تو بچہ زندہ ہے. مروا پہ جاتی، پانی تلاش کرتی، پانی نہیں ملتا. دل پر یہ بات ہوتی کہ شاید اسماعیل نے جو ہے دم توڑ دیا ہوگا. آ کے دیکھتی تو بچہ زندہ ہے. پھر صفا پہ چڑھتی. ایسا کر رہی ہے. تو یہ جو صفا مروا جو ہو رہا ہے، اتنے وقت کی آزمائش تھی کہ ماں کا جگر وہاں پر کانپ رہا ہے اور بچہ تلمل رہا ہے. اتنے وقت کی آزمائش تھی. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج پورا نظام چلایا کہ نہیں چلایا. آج ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں اس مقدس زمین پر جانے کی. تو یہ برکتیں ہوتی ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں رواج کو عام کر دیا تھا، اور اس کا ابھی انشاءاللہ مفہوم سے کبھی بات آئے گی کہ وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ اس کے جو ہے درباری اور بڑے بڑے جو اس کے دربار کے جو عہدے والے ہوتے تھے وہ اس کو بتایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا. تو اس نے نظام یہ بنایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، لڑکا جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر ڈالو. تو جب یہ نظام چالو ہو گیا اور ہر ماں جو بھی ماں بچہ جنتی اور وہ لڑکا رہتا اسے ذبح کر دیا جا رہا ہے. اتنے بچے ذبح کر دیے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. بعد میں خود فرعون کے جو ہے درباریوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ ہم اتنے بچے ذبح کر رہے ہیں، اب بچیں گی ان کی عورتیں اور ان کے بوڑھے. تو عورتوں سے تو کام ہوگا نہیں اور بوڑھا کام کر سکتا.